شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. پچنا لگانے کے فائدے یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں پر اگر پچنا، اگر ٹھوڑی پہ پچنا لگوائیں تو اس سے دانت، چہرے اور حلق کا ورم یعنی ٹونسلز وغیرہ میں فائدہ ہوتا ہے. ٹھوڑی کا نچلا حصہ کون سا ہے؟ یہ ہڈی بچا کے گوشت والا حصہ جس کو ڈبل چن بولتے، اس جگہ پہ یہاں پہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے ہمارے گلے، یہ ٹونسلز اور یہ دانت کا درد اور چہرے کا درد، فیشل پیرالسس، ان سب کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے لیے بچنا لگانے کے کچھ اوقات مقرر ہونے چاہیے. اس میں سمپل سی بات ہے، پورے کے پورے لیسن میں فصل نمبر 19 اور 20 کا خلاصہ یہ ہے، آپ کو چند لفظوں میں بتا کر آگے چلنا چاہتی ہوں. اگر تو مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخیں سلیکٹ کی جائیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف احادیث بھی روایت ہیں، منقول ہیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ایک کرونک ڈیزیز کا آپ نئے سرے سے علاج کرنے جا رہے ہیں. مثلا بہت پرانا کمر کا درد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے ان تاریخوں کا انتخاب کریں. لیکن اگر ایمرجنسی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اس میں بہت کام دیتا ہے ہجامہ. ہائی بلڈ پریشر یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ کو ہجامہ میسر آ جائے، کپنگ یا پچنے لگانے والا، تو پھر آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن میں کرا سکتے ہیں، چاہے وہ چاند کی ابھرتی تاریخیں ہوں یا اترتی تاریخیں ہوں. کیونکہ چاند کی پہلی تاریخوں میں کہتے ہیں کہ خون چونکہ جوش مارتا ہے اور ہجامہ کرانے سے شاید خون زیادہ نکلے یا کوئی اور اس کا سائیڈ افیکٹ ہو، تو بہتر ہے کہ ہجامہ چاند کی اترتی تاریخوں میں 17، 19، 21 میں کرائیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی نس پھٹ جائے یا کوئی ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو جائے، تو پھر چونکہ جان بچانا ہے اس لیے چاہے چاند کی 5 تاریخ ہے یا 10، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پہلی تاریخ ہی ہو تو ہجامہ کرایا جا سکتا ہے. ایمرجنسی کیسز میں کسی بھی وقت کرایا جا سکتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ کون سے ٹائم پہ کرانا چاہیے. میں آپ کو ایک موٹا سا اصول بتا دیتی ہوں. جن چیزوں کے لیے ہم ایکسرسائز کا خیال کرتے ہیں کہ یا واک کا خیال کرتے ہیں کہ واک کیسے وقت میں ہونی چاہیے، یا تو صبح خالی پیٹ کرا لیں، اور خالی پیٹ بھی ایسا خالی پیٹ نہ ہو کہ اگر آپ نے رات کا کھانا کھایا ہے اور آپ صبح 8 بجے تک خالی پیٹ ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں یا واک کرنے جا رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یا تو آپ صبح فجر کے بعد ایکسرسائز سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس اگر دودھ پی لیتے ہیں، تو پھر آپ گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد چاہے ایکسرسائز کریں چاہے واک پہ جائیں، کچھ بھی کریں، تو آپ کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں. اگر 12 گھنٹے ہو چکے ہیں کھانا کھائے ہوئے اور بالکل خالی پیٹ ہے، تو ایسے میں ایکسرسائز آپ کو کمزور کرے گی، فائدہ نہیں دے گی. نہ جسم بالکل بہت خالی ہونا چاہیے اور نہ ہی بھرے جسم ہجامہ کرانا چاہیے، اور نہ ہی ایکسرسائز کا یہ اصول ہے. کھانا کھا کے ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جسم بوجھل ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد. اور ایکسرسائز کے لیے تھوڑا بہت آپ کے جسم میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے ایکسرسائز کریں یا واک کریں، انرجی ویسٹ ہو تو اس کا آلٹرنیٹ جسم دیتا جائے. اور اگر ہجامہ کرایا ہے تو فوراً کھانا نہ کھائیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں. جیسے کہتے ہیں نا جسم ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کچھ کھانا چاہیے. جیسے ایکسرسائز سے آ کے بھی فوراً کھانا کھانا اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا وقفہ دیں، جسم ٹھنڈا ہونے دیں، تبھی نہائیں، جسم ٹھنڈا ہونے دیں تبھی کھانا کھائیں. تو یہ کچھ ایکسرسائز کے اور واک کے اصول ہیں. اگر ان کو مد نظر رکھیں تو آپ کو کبھی جسم میں دردیں یا بے چینی یا بخار یا اور تکالیف نہیں ہوں گی. لیکن ایک دم ایکسرسائز کر کے آنا اور پسینے کے اندر آ کے نہا لینا بیماری کو دعوت دینے کے برابر ہے. کیونکہ مسام کھلے ہوتے ہیں، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، جب آپ پانی اوپر ڈالتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ مسام بند ہو جاتے ہیں، اور جیسے پسلیوں میں ہوا جائے تو درد شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی پھر جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ واک آپ کو فائدے کے بجائے نقصان دے جاتی ہے، اس سے بہت بڑے پرابلمز بھی کریٹ ہوئے ہیں. جی، اس کے لیے یہی ہے کہ جب جسم ٹھنڈا ہو جائے 10 سے 15 منٹ کا وقفہ کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کو پانی کا، کپڑوں کا، کچھ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو جسم آلموسٹ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. اگر جسم بہت گرما جائے اور اس کے بعد 10 سے 15 منٹ جیسے سیکشل انٹرکورس کے بعد 10 سے 15 منٹ کا بھی گیپ کر لیں، یا اگر آدھے گھنٹے کا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر 15 منٹ کا بھی گیپ کر لیتے ہیں تو جسم جب واپس نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے غسل کا.
لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر میں آپ بہت ارلی اٹھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کا کمرے کا ٹیمپریچر، باتھ روم کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ آپ کو سردی کا کوئی خطرہ نہیں، تو پھر آپ فجر سے پہلے بھی نہا سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ آپ نہا کے فارغ ہو کے سوئیں تاکہ آپ کو سٹریس یہ نہ ہو کہ صبح اٹھ کے نماز قضا ہو جائے گی. کیونکہ ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے 10 منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھلی، اب اگر نہاتے ہیں تو نماز جاتی ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہے تو نہا نہیں سکتے. تو بہتر ہے کہ آپ ٹینشن ریلیز کر کے سوئیں، ریلیکس ہو کے، کہ اگر 10 منٹ پہلے بھی آنکھ کھلتی تو آپ نماز کو پا سکتے ہیں. تو ہمیشہ یعنی دوہرے فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اکیلا فائدہ آپ کو بغیر پلاننگ کے کبھی کبھار مل جاتا ہے چانس سے. 100% فائدے حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا پریپیئر کرنا پڑتا ہے، اپنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے.